آج پاکستان سمیت پوری دنیا کے ممالک میں صرف ایک ہی نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر زندہ باد کے نعرے سے پوری دنیا گونج رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کو آخر کار جنرل عاصم منیر صاحب اور فیلڈ مارشل نے مکمل طور پہ اب انشاءاللہ رکوا دیا۔ اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا بھی بڑا ذکر آ رہا ہے اور ان کے ٹویٹ آج پوری دنیا کی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم شخصیت تھی جنہوں نے رات دن ایک کیا، انہوں نے اس سے قبل معیشت میں بھی اپنا لوہا منوایا اور آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ خارجہ پالیسی میں یعنی وزیر خارجہ کی حیثیت سے اور نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک کامیاب اور ایک کامران قسم کے محترم جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ دوستوں، یہ قصہ کہانی جو آج سے 3 ہفتے پہلے ڈارک روم کی زینت بنی ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب دنیا میں انسانیت کی لاشوں کے گرنے کے سوا اور کوئی کام بچا ہی نہیں، لیکن ہمارے 3 ہفتے پہلے ہمارے حکمرانوں نے، شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مل کر کے ایک مشن کا آغاز کیا۔ اور ہمارے یہاں کے جو ہمارے نادان دوست ہیں، دانا دشمن ان سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو دانا دشمن تھے وہ ہم سے زیادہ اچھے تھے، لیکن ہمارے نادان دوستوں میں جو بھارت سے ملے ہوئے تھے، جو بھارت کی ٹویٹ کو اپنا ٹویٹ بناتے تھے، جو بھارت کی ہر بات کو اب سچ مانتے تھے، آج ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کس کو کہتے ہیں، پاکستان ہے کیا چیز۔ پاکستان نے آج یہ بات ثابت کر لی کہ اس دنیا میں پاکستان ہاں کرے گا تو دنیا ہاں کرے گی، پاکستان نہ کرے گا تو دنیا ہاں کرنے کی مجال نہیں رکھتی۔ جی ہاں، یہ جو ایک طویل گفتگو 3 ہفتے تک چلتی رہے یہ مذاکرات، اس میں اسحاق ڈار کبھی ایران سے، کبھی امارات سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی قطر سے، بحرین سے، مصر سے اور ٹرکی سے کے وزرائے خارجہ سے اور ان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ اس پورے نتیجے کو کنکلوڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں پہلے ایک سربراہ وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی جو کہ سربراہ کانفرنس ہونی تھی، اس میں یہ بات طے کی گئی کہ پورے کا پورا مینڈیٹ جو ہے جنگ بند کرنے کا پاکستان کو دیا جاتا ہے۔ اور آج جنرل عاصم منیر نے اتوار کی شام کو یہ سلسلہ شروع کیا، اتوار، پیر، منگل کو فائنلائز کرتے ہوئے، اور وہ خود اس کام کے لیے یہاں سے کہیں گئے بھی۔ انہوں نے امارات کو بھی سمجھایا، انہوں نے سعودی عرب سے بھی بات چیت کی اور سب کو یہ بات بتائی کہ اس قدر تیزی نہ دکھاؤ کہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا یہ ساری صورتحال اس وقت کھل کر سامنے آئی جب کل رات گئے یعنی 8-9 بجے کے قریب شہباز شریف نے ٹویٹ کیا، اور محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ آپ دنیا کو امن دیں تاکہ دنیا آپ کے لیے چمن بن جائے، اور ایسا ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ انہوں نے بھی انتہائی غور و خوض کے ساتھ پاکستان کی حکمرانوں اور پاکستان کی افواج کے سربراہ کے ساتھ فروٹفل ایک اچھی ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے آخر کار شہباز شریف کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف کی اس پوری کوشش کو اور اس ریکویسٹ کو تسلیم کرتا ہوں جس کے لیے شہباز شریف، جنرل عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار نے بے پناہ کوششیں کی، اور میں اس کو اپنے قبول کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اب جنگ 15 دنوں کے لیے مکمل طور پہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ بھی جنگ بندی میں ہمارے ساتھ رہے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کرے۔ لہٰذا اسی ری ٹویٹ پہ دوبارہ
ٹویٹ کیا جناب عباس عراقچی صاحب نے، وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے یہ ری ٹویٹ کیا کہ ہم آبنائے ہرمز کو کھول دیں گے اور پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ یہ جنرل عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو بہت اچھے الفاظ میں دونوں، وہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے نا، جو ان کا میسیج تھا ٹویٹ پہ، وہ جو سوشل ٹویٹ ہے ٹرمپ صاحب کا، اس میں وہ سارے کا سارا چھپا ہوا ہے، چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں دنیا میں، ہر چیز چھپا ہوا ہے۔ اس پر پھر عباس عراقچی صاحب نے، جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، اور اس وقت وہ ایک ایسی شخصیت بنے ہوئے ہیں جو ایران کی جو جنرل کونسل ہے، ایران کی سیکورٹی کونسل ہے، اور محترم جناب مصطفیٰ علی خامنائی صاحب سے قریبی رابطے میں ہیں، اور انہوں نے یہ سب مل کر کے فیصلہ کیا کہ آخر کار اس جنگ کو بند ہونا چاہیے۔ جب یہ ٹویٹ دنیا پہ چلا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایک عجیب صورتحال اسٹاک مارکیٹ میں آ گئی، اور بڑی تیزی کے ساتھ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنے لگیں۔ بند ہونے تک، مارکیٹ کے بند ہونے تک، یعنی کل جب یہاں صبح ہو رہی تھی اور وہاں پہ رات کے 12 بجے تھے، تو اسے رات کے 12 بجے 1 بجے قریب جو ہے جب وہاں کی مارکیٹیں بند ہو رہی تھیں، تو عین اسی وقت جو ہے تیل کی قیمتیں $91 تک نیچے آ چکے ہیں، اور مزید میٹر بڑی تیزی سے چل رہا تھا، اور یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ اب یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جاپان کی بھی، کوریا کی بھی، چائنا کی بھی، امریکہ کی بھی، اور وال اسٹریٹ جرنل کی یہ خبر ہے کہ وال اسٹریٹ مارکیٹ بھی اچانک بوسٹ ہو گئی۔ یہ ساری جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے، یہ پاکستان کو اللہ نے یہ عزت دی ہے۔ ہم رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ آج پاکستان ایک ایسے تاریخ کے موڑ پر کھڑا اپنے شادیانے بجا رہا ہے، جس میں لوگ ہمیشہ سے پاکستان کے مخلص عوام یہ کوشش کرتی تھی کہ پاکستان کو بھی کاش ایسا کوئی موقع ملے، اور اس کے برابر والا ملک جو پاکستان کو مٹا ہوا ملک، پاکستان کو تباہ حال ملک کہتا تھا، انڈیا آج حقارت اور نفرت کی تاریخ کے گمنام صفحوں پہ موجود ہے۔ اس پوری صورتحال سے یہ بات ایک مرتبہ پھر سامنے آئی ہے کہ اب دنیا کی، آج جب صبح اسٹاک مارکیٹ، ایشیا کی اسٹاک مارکیٹیں کھلیں، تو سارے کا سارا شیئر ایک تیزی کے ساتھ اپ ہوتا گیا، اور آج مارکیٹ کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ اس پوری جو اہم جو چند نکات ہیں، ان نکات میں ایک سب سے امپورٹنٹ نکات تو یہ ہے کہ اب امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ دوسرا، یہ جو ہرجانے کی بات ہو رہی تھی، تو امریکہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے آپ ٹول ٹیکس جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس ٹول ٹیکس کے کچھ حصہ جو ہے عمان کو بھی دیا جائے گا۔ نمبر تیسری، اور امریکہ کا تو بس ایک ہی کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کو آپ کھول دیں۔ آبنائے ہرمز کے کھلتے ہی اب جو 2-3 گھنٹے کی کارروائی ہے، وہ سینکڑوں جہاز ادھر سے ادھر، اور پورے عرب میں، پورے ایران میں، اور پوری دنیا میں تیسری عالمی جنگ کو اگر کسی نے روکا ہے تو اس میں کلیدی کردار اور اہم کردار پاکستان کا رہا۔ دوستوں، اس بات پہ آپ کو بھی خوشی منانی چاہیے اور ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے کہ پاکستان آج اس قابل ہے کہ اس نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ رات گئے صبح 4 بجے، 4:30 بجے قریب جب ری ٹویٹ کیا عباس عراقچی صاحب نے، تو دنیا کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ سب خوشی کے آنسو تھے، اور یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں، امریکہ میں اور ایران میں ہوا، بلکہ پورا مڈل ایسٹ، جس میں سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، اور آپ کے اردن، شام، مصر اور ترکیہ، اس تمام ممالک کو
ایک سکون کا سانس. آج جب صبح کی فجر کی نماز کے بعد جب لوگوں نے سانس لی ہے تو ان کو سانس میں ایک خوبصورتی محسوس ہو رہی تھی, امید محسوس ہو رہی تھی, اور یہ بات طے کی جا رہی تھی کہ اب انشاءاللہ انسانیت کا جو اس وقت جو صورتحال ہے انسانیت کی وہ اچھی ہوگی. اللہ تمام شہیدوں کو درجات کو بلند کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ صرف اسلامی ملکوں میں ہو رہا ہے, بلکہ اسرائیل میں بھی, اس پورے اسرائیل سے بھی جو ٹویٹ اس وقت آ رہے ہیں پاکستان میں اور عالمی میڈیا پہ جو نظر آ رہے ہیں, اس ٹویٹ میں بھی اسرائیل کے لوگوں نے بھی اس پوری جنگ بندی پہ شکریہ کا پیغام جو ہے وہ پاکستان کو بھیجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے ٹویٹ آ رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو, صدر کو, عاصم منیر صاحب کو, اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار, جنہوں نے بالکل ڈار کر دیا ہر چیز کو. پاکستان کو بالکل زمین سے اللہ نے آج آسمان پہ پہنچا دیا. اس پر ہم تمام لوگ جو ہیں انشاءاللہ اب بہت جلد دنیا کے حالات ایک اچھے راستے پہ نکلیں گے. اور آپ سے یہ گزارش پھر کروں گا کہ اسی سلسلے میں, اسی خوشی میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو لائک بھی کر لیں. اور اگر آپ کو زیادہ اچھا لگے تو اس کو کسی کو شیئر بھی کریں, کیونکہ پاکستان کے بغیر ہم ادھورے تھے, پاکستان کے بغیر ہم ادھورے ہیں, اور پاکستان کے بغیر ہم ادھورے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور جنرل عاصم منیر جو اس وقت انہوں نے کلیدی کردار کیا, آپ انتہائی جو ہیں قبول, ہماری مبارکباد کی قبولیت کے مستحق بھی ہیں, اور پوری دنیا آپ کے شکر گزار ہے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.